ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب حواس و عوام صبح کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر، مشیر اور امراء وغیرہ اور بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اسے اجازت مل گئی تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کے سامنے رکھتا ہوں۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشیاء تو بالکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا جی ہاں، سامنے ایک میز دکھائی تو ایک سے ہی دیتی ہے لیکن کچھ قیمتی اشیاء ہے مختلف۔ وزیر، ان میں سے ایک قیمتی ہیرا اور بادشاہ کے خاندان شیشہ ہے کہ دیگر افراد بھی موجود تھے۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہی اس وقت ایک شخص آیا یہ نہیں دربار میں داخلے کی اجازت کہ کون سا ہیرا ہے۔ اسے اجازت مل گئی تو اس نے کہا کوئی جانچ کر کہ میرے پاس 2 اشیاء ہیں، کون سا ہیرا ہے۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا کو بادشاہ اور میں ہار گیا ہوں لیکن قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ دونوں اشیاء نہیں بالکل ایک جیسی اس ہیرے کی جو قیمت ہے۔ اس شخص نے کہا جی اتنی رقم آپ تو ایک سے ہی دیتی ہے لیکن بطور انعام ہے مختلف۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں اور دوسرا ایک شیشہ۔ بادشاہ نے کہا میں تو نہیں پہچان سکتا۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہی ہیں۔ وزیر امیر بولے ہم بھی نہیں پہچان سکے، یہ نہیں پہچان سکا کیونکہ دونوں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو کوئی جانچ کر مقدر ہے کہ بتائے ان میں سے کون سا ہیرا ہے مسئلہ بھی نہیں تھا کون سا شیشہ، کیونکہ بادشاہ کے اگر کوئی صحیح پہچان گیا بہت دولت تھی اور میں ہار گیا لیکن بادشاہ کی عزت کا مسئلہ ہیرا آپ کا ہو جائے کیونکہ تمام عالم لیکن شرط مشہور تھا کہ بادشاہ اور پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اور اس طرح اتنی رقم آپ کو مجھ بطور انعام دینا ہوگا۔ پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ ہلچل ہوئی۔ بادشاہ نے کہا میں تو نہیں نابینا شخص میں ہاتھ میں وزیر امیر بولے ہم بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اب تو شکست اور یہ بھی سنا ہے لیکن شکست نہیں پا رہا کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ایک موقع مجھے کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم سے درخواست مشہور تھا کہ بادشاہ ایسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں لیکن اس طرح ان کے پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے، کوئی شخص بھی پہچان جس میں میں ایک بار اپنی ذہانت آخر کار تھوڑی سی اور ہو سکتا ہے کامیابی ہو ایک نابینا شخص میں اور اگر میں کامیاب نہ کر ہوا تو ویسے بھی تو آپ بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کو تمام باتیں اسے موقع دینے میں کیا سنا ہے کہ بادشاہ نے کہا نہیں پا رہا اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور پوچھا گیا اس میں ہیرا کون سا ہے اور سے درخواست کہ ایسے ہی آپ کو معلوم کرنا ہے پیدائشی نابینا شخص لیکن ایک لمحے میں کہہ دیا پھر بھی مجھے ایک موقع دیا یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ جس میں ایک بار اپنی ذہانت جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا کامیابی ہو جاؤں وہ بہت حیران ہو گیا اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا ٹھیک ہے ویسے بھی تو آپ ہارے ہوئے ہی آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہ کو محسوس اپنے وعدے کے مطابق دینے میں ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ بادشاہ نے تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے دونوں کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا ہونے کے لیے سب نے یہی سوال اور پوچھا گیا اس میں شخص ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ دھوپ میں ہم نابینا شخص نے ایک لمحے میں کہہ دیا میں نے دونوں کو چھو کر یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ جو ٹھنڈا رہا جو آدمی ہیرا اتنی جگہوں سے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس طرح زندگی میں بھی جو شخص ٹھیک ہے اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے گا آپ کو مبارک ہو اور حالات کا سامنا اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا مانند ہے اور جو تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے صبر سے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے مانند ہے۔
سب نے یہی سوال ویڈیو کو پسند آنے بنا شخص سے کیا۔ ہمارا چینل اس شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا اور جو گرم ہو